ثابت نہیں ہے، جو چیز اللہ کے نبی سے ثابت نہ ہو اور انسان اس کو نیک عمل سمجھ کر کرے اور اس کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہو اور اللہ کے نبی نے نہ کیا ہو، یہ عمل وبال جان بن جائے گا۔ مثال کے طور پر بخاری کی روایت ہے، اما عائشہ فرماتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے اور کچھ لوگ آئیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میری امتی ہے، آنے دو آنے دو، خوش ہو جائیں گے امت کو دیکھ کر۔ فرشتے ان کے درمیان میں آ جائیں گے کہ یا رسول اللہ یہ تیرے پاس نہیں پہنچ سکتے، انہیں جہنم میں جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کیوں جنت جہنم میں جائیں گے، میرے امتی۔ پتہ ہے فرشتے کیا فرمائیں گے؟ فرشتے کہیں گے یا اللہ کے نبی، انہوں نے تیرے بعد وہ کچھ کیا جو تو نے نہیں کیا تھا۔ بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ ان کو جانے دو، مجھے ان کی کوئی حاجت نہیں۔ یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے کہ انسان عمل کرے اور اس کے بعد ثبوت کوئی بھی نہ ہو، عمل کرے اور ثبوت کوئی بھی نہ ہو اور اس کو دین سمجھ کر کرے۔ مثال کے طور پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں عید مناتے ہیں، عید میلاد النبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ 571 میں، 571 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ پیر کے دن صبح صادق کے وقت 4:20۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے اس وقت جو صبح صادق ہو رہی ہے وہ 4:20 کے لگ بھگ ہے مکہ کے اندر۔ 571 عیسوی۔ مہینہ کون سا ہے اس میں امت کے اندر اختلاف ہے، دن کون سا ہے پیر بالاتفاق، وقت کون سا ہے صبح صادق اتفاق کے ساتھ۔ اب مہینہ کون سا ہے شیعہ کے نزدیک، چونکہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے، وہ کہتے ہیں 27 صفر یا 29 صفر، صفر کا مہینہ 27 یا 29 تاریخ۔ سنیوں کی اسکول آف تھاٹس میں آ جاؤ، سنی اسکول آف تھاٹ میں ایک روایت 12 رمضان المبارک، کون سا تاریخ؟ 12 رمضان المبارک۔ ایک روایت 3 ربیع الاول، دوسری روایت 6 ربیع الاول، چوتھی روایت 8 ربیع الاول، پانچویں روایت 9 ربیع الاول، ساتویں روایت 12 ربیع الاول۔ یہ تمام دلائل کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، خود سے ایک لفظ نہیں کہہ رہا۔ میں نے استاد کے سامنے بیٹھ کر صحیح ستہ پڑھی ہے اور اب اللہ کے احسان اور فضل سے سیرت میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، سیرت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں۔ کیا تھا؟ یہ تمام تاریخیں ہیں امت کے اندر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت، ہر امت کے لیے عید ہے اور میری امت کے لیے 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ پوری زندگی کتنی عیدیں منائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 2۔ ایک دفعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں ایک بار بھی اپنے پیدائش کا دن نہیں منایا، اپنی پوری زندگی میں ایک دن نہیں منایا۔ چلو 40 سال تو آپ کی اس میں گزرے نا، 40 سال کے بعد بعثت ہوئی ہے، تو مکہ کے دور میں 14 سال میں آپ نے نہیں منایا، دشمن تھے ارد گرد، موقع نہیں ملا۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست قائم کی ہے۔ اس مدنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جو 10 سال گزارے ہیں اس میں سے ایک سال بھی 12 ربیع الاول کو نہیں منایا۔ اگر منایا ہے تو ایک چھوٹی روایت لے آؤ، میں پہلے، تم لوگ بعد میں اس کو منائیں گے۔ کسی ایک کتاب سے لے آؤ، ضعیف سے ضعیف لے آؤ، ایک تاریخی روایت لے آؤ یار، حدیث کی چھوڑو، قرآن میں تو نہیں ہے نا، حدیث میں بھی نہیں ہے، یہ بھی ایک تاریخی روایت لے آؤ، ضعیف روایت کہ ایسا ہوا، نہیں ہوا۔ خلفاء کا دور گزرا، خلفاء کا دور گزرا، ابو بکر، عمر،
عثمان، علی. کب تک؟ 40 ہجری تک. 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے. 40 ہجری تک یہ دور چلتا ہے 30 سال کا. ان 30 سالوں میں کسی ایک سال میں بھی صحابہ نے عید میلاد النبی منایا ہو تو لے آؤ ثبوت، ہم حاضر ہیں. یہ چھوڑو. اس کے بعد بنو امیہ کا دور شروع ہو جاتا ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسا ہوا ہو ایک دن ہم حاضر. اب اس کو عید کہہ کر آپ امت کو کیا پیغام دے رہے ہو؟ میری بات سنو. 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا دن بالاتفاق ہے. 12 ربیع الاول 11 ہجری پیر کا دن 10 بجے کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. یہ بالاتفاق ہے، اس میں امت میں کسی کو اختلاف نہیں. احمد رضا خان بریلوی صاحب جو بریلوی مسلک کے ایک امام کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کا کتاب ہے فتاوی رضویہ، جس میں مختلف مسائل کے فتوے لکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش پر ایک پورا رسالہ لکھا ہے اپنے کتاب کے اندر. وہ فرماتے ہیں 8 تاریخ ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا دن. وہ 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن مانتے نہیں مانتے. ہم کیا کریں؟ وہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں 8 تاریخ ہے، میں نہیں مانتا 12 کو. ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، جتنے بیٹے ہو اپنے بچپن میں ذرا لوٹ کر جاؤ. عید میلاد النبی اس انداز سے کبھی کسی نے منائی ہے جو ابھی منائی جا رہی ہے؟ یہ میڈیا کا گڑا ہوا تمہارے دین میں ایک اضافہ ہے، ایک بدعت ہے، ایک تباہی کا راستہ ہے. اللہ کے نبی کو کوئی جواب نہیں دے سکو گے قیامت کے دن، کیونکہ اس کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں. میں بڑے وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. مجھ سے اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو ویسے ناراض ہوگا. ہاں، اگر مجھ سے اختلاف کرتے ہو اللہ کے لیے کرو، لیکن سامنے کرو اور دلیل پر کرو. اور میں حاضر ہوں، میں تمہاری بات سنوں گا بھی. جو کوئی اس پر اعتراض کرے اللہ کے لیے میرے پاس لایا کرو اور اسے کہو یہ ہے، ان سے بات کرو، بیٹھ جاؤ اور دلیل کے ساتھ بات کرو، جھگڑا نہیں. دلیل کے ساتھ میں سنوں گا. وہ حدیث پیش کرے گا، میں سنوں گا، اس کو دیکھوں گا، اس حدیث پر اس کو سمجھاؤں گا. وہ قرآن کی آیت پیش کرے گا، میں قرآن کی آیت اسے سمجھاؤں گا. ہاں، اگر وہ مجھے سمجھا سکا تو بہت اچھی بات، ورنہ مجھ سے سمجھ جائے گا تو یہ بڑی اچھی بات. دیکھو، ہم 2 مسلمان بھائی کسی ایک مسئلے میں اختلاف ہوا تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تمہارے درمیان میں اختلاف ہوا تو اللہ اور رسول کی طرف اس کو لٹا دو، کیونکہ تمہارا فیصلہ کدھر ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر. دیکھو، اللہ کے نبی سے ہم دین کو بہتر نہیں سمجھ سکتے، صحابہ سے ہم دین کو بہتر نہیں سمجھ سکتے. جو عمل صحابہ نے کیا اور ہم نہ کرے تو ہم تو بڑے بدبخت ہوں گے. لیکن یار، اگر صحابہ نے نہ کیا ہو تو صحابہ سے آگے تو نہ بڑھے نا، صحابہ سے بڑے عاشق تو نہ بن جائیں نا. ہم صحابہ سے بڑے عاشق تھوڑے ہی ہیں. گھر چھوڑ دیا تھا، مال چھوڑ دیا تھا، اپنے وجود کٹوائے تھے. یار، اس سے بڑا عاشق کون ہوگا رسول اللہ کا جس نے اپنے باپ پر تلوار چلائی ہو؟ اور عبداللہ نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دے دے، اگر تو اس بات پر راضی ہے تو میں عبداللہ بن ابی جو میرا باپ ہے میں خود اس کا سر اڑا دوں. وہ یار باپ سامنے کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی تو وہ کچھ نہ کرتے. یار ذرا دیکھو، اب بھی اہل مدینہ کو دیکھو، اہل مکہ کو دیکھو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھو روزے کے پاس رہتے ہیں، کبھی وہ مناتے ہو؟ یہ وفات کا دن ہے یار، رحم تو کرو یار. البتہ وفات پر غم کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. یہ بھی صاف کہہ دیتا ہوں، یہ بھی نہ ہو کہ ہم غم شروع کر دیں. کیوں غم کیوں شریف جائز نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات 12 تاریخ، اس پر غم بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، جو آخرت پر ایمان لاتا ہے، اس شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ غم منائے. یہ کس کی بات ہے؟ اللہ کے نبی کی. کہاں؟ بخاری میں لکھی ہوئی.
تو کسی پر بھی غم منانا 3 دن کے بعد اللہ کے نبی نے جائز نہیں کیا. جب اللہ کے نبی نے جائز نہیں کیا تو میں نے اس روایت کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیا, اپنے عقل کو پرے رکھ لیا کہ اللہ کے نبی جو فرماتے ہیں وہ سر آنکھوں پر تسلیم خم ہے, مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آتا. آج میں نے اتنی وضاحت کے ساتھ بات اس لیے کی ہے کہ کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی کے سامنے میرا گریوان پکڑو اور کہو کہ تجھے تو علم تھا, ہمیں کیوں نہیں بتایا تھا. میں نے اپنے ذمے کو بری کر لیا. بیٹے اشخاص میں اس کے بعد بھی اگر کوئی اس کو منائے گا تو کل قیامت کے دن میرا ذمہ فارغ, میں نے جو حق تھا وہ پہنچا دیا. اگر اس کے بعد بھی میرے کسی بھائی کے ذہن میں کوئی بات ہے تو اللہ کے لیے اپنے ذہن میں مت رکھو, میں تمہارا بھائی ہوں, آؤ میرے سامنے بیٹھ جاؤ, دونوں بھائی بیٹھ جائیں گے, میں آپ کے دل کا جو بوجھ ہے اس کو ضرور ہلکا کروں. لیکن ہر بات کو مسلک کی بنیاد پر نہیں لینی چاہیے اور ہر بات کو جہالت کی بنیاد پر نہیں لینی چاہیے. کبھی ہمیں حق بھی دیکھنا ہے. ہم حق کیسے دیکھتے ہیں؟ مسلک کا چشمہ پہن کر. میں اس مسلک کا ہوں, اب حق بول دوں گا. یہ گمراہی کا اتنا بڑا راستہ ہے نا جس میں حق کبھی نہیں ملتا. مسلک کا چشمہ اتار کر ادھر رکھو اور اپنے آپ کو ایک مسلمان تصور کرو اور پھر اللہ کی نبی کی زندگی پر سوچو, یار اللہ کی نبی نے کیا ہے کہ نہیں. اللہ کے نبی کے پیدائش کا دن اللہ کی نبی کی زندگی میں گزرا ہے نا, تو جب اللہ کے نبی کی زندگی میں گزرا ہے تو اللہ کے نبی نے اس کو منایا. یار میلاد کہتے ہیں پیدائش کو, عربی زبان کا لفظ ہے میلاد کہتے ہیں پیدائش کو, جسے برتھ ڈے کہتے ہیں انگلش میں. 3 الفاظ ہیں, میلاد, پیدائش, برتھ ڈے, تینوں ایک ہی الفاظ ہیں. ہم نے دیکھا یہود و نصارہ اپنا برتھ ڈے مناتے ہیں, ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا, ہم نے اپنے نبی کا منانا شروع کر دیا. جس کے سامنے قرآن موجود ہو, جس کے پاس رسول اللہ کا فرمان موجود ہو اور وہ پھر بھی گمراہ ہو جائے, اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر عمر میں جاتے وقت فرمایا تھا, ترکتم فیکم امرین, میں تم لوگوں میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں, تمسکتم بہما, جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو گے, لن یضل, تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. کتاب اللہ و سنت نبی, میں تمہارے پاس اللہ کا کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اپنی سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان دونوں چیزوں کو زندگی میں مضبوطی کے ساتھ تامے رکھو, تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اگر اس کے بعد بھی ہم لوگوں کی باتوں پر, اچھا سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ کیا حرج ہے اس میں؟ کیا حرج ہے؟ حرج ہے نا. اللہ کے نبی نے نہیں منایا, میں مناتا ہوں, حرج نہیں ہے. صحابہ نے نہیں منایا, میں مناتا ہوں, حرج نہیں ہے. اس میں کیا حرج ہے یار کہ اگر ہم آج عشاء کی نماز 4 رکعت کے بجائے 8 رکعت پڑھ لیں, کیا حرج ہے؟ اس کے بارے میں تو یہ کہہ سکتا ہوں نا, کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے یار, کوئی حرج نہیں ہے. آپ مجھے یہی کہو گے کہ حرج ہے نا, اللہ کے نبی نے 4 پڑھائی ہے, تو کیوں 8 پڑھاتا ہے؟ میں تجھ سے پوچھتا ہوں, حرج ہے نا, اللہ کے نبی نے نہیں منایا تو کیوں مناتا ہے؟ 12 ربیع الاول کے دن کی کوئی فضیلت نہیں. مجھے دکھاؤ کوئی حدیث ہو تو. رمضان کے فضائل آئے ہیں, ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں, سکھلاتے ہیں. شوال کے فضائل آتے ہیں, ہم بتاتے ہیں. حج کے 10 دنوں کے فضائل آئے ہیں, ہم بتاتے ہیں. اگر 12 ربیع الاول کی فضیلت پر ایک حدیث ہو, ضعیف سے ضعیف ہو, حدیث کی کسی بھی کتاب میں ہو, میں نہیں کہتا صحیح ستہ, یار کسی بھی کتاب سے لے آؤ, مجھے دکھا کہاں ہے. ایک شخص نے مجھے میسج کیا کہ جس نے ربیع الاول کے مہینے کے پہلی بار کسی کو خوشخبری سنا دی, اس پر جنت واجب ہے. یہ اس شخص نے اللہ کے نبی پر جھوٹ بولا ہے, یہ من گڑت روایت ہے, یہ من گڑت روایت ہے. اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ جس نے ربیع الاول کے مہینے کی خوشخبری دی اس پر جنت واجب ہے, یہ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا, یہ جھوٹ ہے اللہ کے نبی پر. اور سنو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, من کذب علی متعمدا فلبوأ مقعدہ من النار, جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ تلاش کرے.
جب سے یہ فیس بک آیا ہے اور واٹس ایپ آیا ہے اور یہ جو انٹرنیٹ کی ویب سائٹس پہ مختلف احادیث آتی ہے اور اس کے نیچے حوالے بھی لکھے ہوتے ہیں، یہ اتنا تباہ کن کام ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر روز ہم جھوٹ بولتے ہیں. حوالے لکھے ہوتے ہیں، مسلم شریف حدیث نمبر فلانا، بخاری حدیث نمبر فلانا. یہ جھوٹ ہوتا ہے. کسی کا کیا جاتا ہے یار، ایک غیر مسلم ہے، اس نے مسلمان کو گمراہ کرنے کے لیے آگے لکھ لیا بخاری اور مسلم، مشکات شریف اور نسائی، ابن ماجہ، یہ لکھ لیا تو اس کا کیا جاتا ہے؟ اس نے نمبر بھی دے دیا آگے، تو مسلمان اور بھی زیادہ بے باک ہو جاتا ہے. ہاں اس کے نیچے تو نمبر بھی لکھا ہوا ہے. میں خود بیٹا تفسیر پڑھ رہا تھا اتفاقی طور پر، اور مجھے میسج آئے سورہ بقرہ آیت نمبر 216 میں اللہ یہ فرماتا ہے، اور اس میں بڑی ترغیب دی تھی. میں نے اسی وقت سورہ بقرہ کھولا، آیت نمبر 216، وہاں جہاد کی بات تھی، ادھر وہ صدقوں کی بات کر رہا تھا. آیت لکھی ہوئی تھی سورہ بقرہ آیت نمبر فلانا، پارہ نمبر فلانا. او خدا کے لیے یار، آیت کا ترجمہ لکھا ہوتا، بالکل من غلط ترجمہ، آیت کا ترجمہ غلط لکھا ہوتا، آیت تھا ہی نہیں. کیا بات کرتے ہو یار؟ کہ مسلمان تحقیق کا نام ہے یار. اتنے سادے مت بنو کہ تمہیں لوگ جس طرف بھی لے کر جائے. کسی سے دلیل پر بات کرو، مجھے سمجھاؤ، یہ تمہارا حق ہے. مجھ سے بھی کنونس مت ہو. اگر میری ایک بات آج تمہیں سمجھ نہیں آئی تو کنونس مت ہونا، لیکن اگر سمجھ آئی ہے تو لوگوں تک پہنچا دو. یہ بھی تمہارے ذمے میں لگا دیا. صرف اتنا نہیں ہے کہ یہ میرے ذمے ہے. ایک بات یاد رکھنا، حدیث میں آتا ہے جس عالم سے مسئلہ پوچھا گیا اور اسے معلوم تھا اور اس نے نہیں بتایا، قیامت کے دن اس کی زبان میں آگ کی لگام دے کر اس کو کھینچا جائے گا. اس کی زبان میں لگام دے کر اس کو کھینچا جائے گا. تو آپ لوگوں کو پتہ تو چل گیا اس مسئلے کے عالم ہو گئے. عالم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کل کائنات کا سارا علم آتا ہو، یہ کسی کے پاس نہیں ہے. اس مسئلے کے میں نے تم لوگوں کو عالم بنا دیا، بڑے تفصیل کے ساتھ، بڑے وضاحت کے ساتھ ایک ایک جز کو بیان کر دیا. اب اس ایک ایک جز کو لے کر اپنے ایک ایک ساتھی کو سمجھا دو، انشاءاللہ ہم اس کو سمجھا سکیں گے. اللہ کی دین میں اس بدعت کو جس نے جاری کیا ہم اس سے بری ہے، اور ہم انشاءاللہ اس بدعت میں آئندہ کسی کے شکار نہیں ہوں گے. اللہ کے لیے جو کچھ میرے سینے میں امانت تھی میں نے تم لوگوں تک امانت سمجھ کر پہنچائی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ